بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ سوال نمبر 21 ہے۔ سوال نمبر 21 میں جو بات پوچھی گئی ہے اور اس کا جواب جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی باتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے سماج میں فساد، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور خاص طور پر اس کے نتیجے میں تشہیر یعنی بے عزتی والی تشہیر ہوتی ہے، اور اسلام نے کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ ولی امر کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہو، اس کی ناقدری ہو، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اسے نفرت کریں اور پھر دھیرے دھیرے قدم خروج کی طرف، بغاوت کی طرف اٹھے۔ تو سوال میں پوچھا جا رہا ہے کیا، اور سوال نمبر 21 ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کیا آپ مسجد میں اخبارات اور میگزینیں پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، اس طور پر کہ اس میں پائے جانے والے منکر پر نکیر کی جائے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے آگاہ اور چوکن نہ رہیں؟ یہ اس دور سے متعلق مسئلہ ہے جب آج کل کا یہ میڈیا نہیں تھا۔ آج کل کا جو میڈیا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جو پھیلاؤ ہے اور اس کا جو اچھال ہے، اس کا جو شعلہ ہے، یہ نہیں تھا، پرانی بات ہے۔ جب لوگ اخبارات پر ڈیپینڈ رہا کرتے تھے، میگزینیں ایشو ہوتی تھیں، اس کو لاتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس میں جو بھی چیزیں رہتی تھیں اس سے انہیں معلومات حاصل ہوتی تھی۔ تو اسی اعتبار سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر سعودی عرب ہے اور وہاں کے اخبارات ہیں، وہاں کے میگزین ہیں، ڈیلی نیوز پیپرز جو ہوتے ہیں وہ ہیں، ان میں جو چیزیں چھپ رہی ہیں، جو برائیاں دکھائی دے رہی ہیں، ہے نا، ایسی چیزوں کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مسجد میں اخبارات اور میگزینیں پڑھنا جائز ہے؟ اس طور پر یعنی پڑھنے کی بات، یہ نہیں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی مسجد میں کوئی اخبار پڑھے تو کیا حکم ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اخبار پڑھا جا سکتا ہے مسجد کے اندر، کیونکہ حالات اور سماج کی خبریں اور جو کچھ بھی ہیں ملیں گی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ مسجد میں پیپر پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اس طور پر کہ اس میں پائے جانے والے منکر پر نکیر کی جائے۔ مثال کے طور پر اخبارات کے اندر کوئی خبر چھپی ہے، کوئی تصویر چھپی ہے، کوئی منکر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بری چیز ہے، تو اسے پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اخبارات میں، میگزینوں میں جو منکرات پائے جاتے ہیں اسے پڑھنا، پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور بیان کر کے بیان کر کے یہ بتانا کہ یہ غلط ہے، دیکھو اخبار میں آج یہ چھپا ہوا یہ غلط ہے، آج کے فلاں نیوز پیپر میں یہ شائع ہوا یہ غلط ہے، اس طرح سے۔ یا مثال کے طور پر حاکم نے آج یہ بیان دیا ہے، بادشاہ نے آج یہ بیان دیا ہے، ولی عہد نے آج یہ بیان دیا ہے، فلاں وزیر نے یہ کیا ہے وغیرہ، ہے نا، اس طرح کی باتیں لا کر کے اخبارات پڑھنا، پڑھ کر کے سنانا، اور اس میں جو کچھ منکر ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی لوگ اس سے چوکن نہ رہیں۔ ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اخبارات اور میگزینوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر منکر ہے، برائی ہے، گناہ کے کام ہے، تو عوام کی عدالت میں پیش کرنے سے تو وہ گناہ نہیں حل ہوگا، وہ برائی نہیں حل ہوگی، اس کا سولوشن نہیں ملے گا، اس کا جواب نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو عوام کے سامنے لانے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان ہے۔ اس کا فائدہ کہاں ہے؟ علماء کے سامنے وہ چیز لائی جائیں، علماء کو باتیں بتائی جائیں، علماء اپنے راستے سے
جو شریعت کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اس راستے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے شیخ کے جواب کا آغاز۔ تو اخبارات کو، میگزینوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا ہے۔ لوگوں سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب لوگوں کو پڑھ کے سنایا جائے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی بلکہ اس میں موجود باتوں کو اکٹھا کر کے اہل علم اور ارباب حل و عقد کے ساتھ ان کا دراسہ تجزیہ کیا جائے۔ علماء اور ارباب حل و عقد یعنی ذمہ داران، ان کے سامنے بیٹھا جائے کہ دیکھو یہ ہمارے اخبارات ہیں، یہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس میں کیسی برائی چھپ رہی ہے، فوٹو آ رہی ہے، عورتوں کی تصویریں ہیں، یہ ہیں وہ وغیرہ جو بھی منکرات ہیں، ان منکرات کو پبلک کے بیچ میں لا کر کے کیا ملے گا؟ اس کا حل کہاں ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کے بیچ میں لایا جائے۔ علماء غور کریں کہ یار یہ کس طرح سے اخبارات میں یہ برائیاں نشر ہو رہی ہیں، اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہمیں کون سا مناسب قدم اٹھانا چاہیے۔ یا ارباب حل و عقد ہیں یعنی حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کے سامنے بات لائی جائے کہ مثال کے طور پر یہ آج کا اخبار ہے، یہ دیکھیے اس کے اندر یہ منکرات ہیں، اس کی روک تھام کرنے کے لیے ہم سب مل بیٹھ کر کے کوئی ایک دراسہ کریں، یعنی اسٹڈی کریں، سوچیں کہ کیسے اس کا حل نکلے گا، کیسے اس کا سولوشن نکلے گا اور کیا کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ تو عوام کے بیچ میں لا کر کے اخبارات کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا کہ لوگ نفرت کریں گے۔ اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ہم حاکم ہے اور اخبار میں یہ چھپ رہا ہے، یہ چھپ رہا ہے، روکا نہیں جا رہا، منع نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ سب برائی کے راستے پر چل رہے ہیں، گناہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے ولی امر اور حاکم کے خلاف دشمنی اور نفرت کا ماحول پیدا ہوگا، اور اس سے شریعت نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارے سب سے اچھے ائمہ یعنی حکمران، ذمہ دار وہ ہیں جن پر تم رحمت کی دعائیں کرو اور وہ تم پر رحمت کی دعائیں کریں، جن کی تم تعریف کرو اور جو تمہاری تعریف کریں۔ اور تمہارے بدترین ائمہ وہ ہیں، حکمران، ذمہ داران وہ ہیں جو تم پر لعنت کریں اور تم ان پر لعنت کرو۔ خیار ائمتکم و شرار ائمتکم، تمہارے خیار ائمہ کون ہیں؟ بہترین ذمہ داران، اور شرار برے کون ہیں؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس سے آپس میں نقصان ہی بڑھنے والا ہے، اس کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ رہا اخبارات اور جرائد، جرائد یعنی وہی میگزین جس کو ہم کہتے ہیں نا، جریدہ، پیپر۔ رہا اخبارات اور جرائد کو مسجد میں لائے جانے کا معاملہ، تو یہ تشہیر اور بے عزتی ہے، تشہیر اور بے عزتی ہے۔ تشہیر اور بے عزتی، اور اس کا انجام کیا ہے؟ بغاوت اور خروج۔ اس کا انجام، اگلا قدم، اگلا نتیجہ کیا ہے؟ بغاوت اور خروج۔ اس لیے تشہیر اور بے عزتی ہے، یہ انکار نہیں ہے۔ کیا کہا تھا سوال کرنے والے نے؟ اس میں جو منکر پایا جاتا ہے اس منکر کا انکار کرنے کے لیے اخباروں کو مسجد میں پڑھا جائے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ انکار منکر نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تشہیر اور بے عزتی ہے حکمرانوں کی اور ذمہ داروں کی۔ بلکہ بسا اوقات یہ چیز منکر سے خوش ہونے کا باعث ہو سکتی ہے، یہ بھی خطرہ ہے۔ اخبار لایا گیا، اخبار لا کر کے پڑھا گیا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، تو بھائی پبلک ہے نا، وہ عوام ہے، عوام میں اچھے لوگ بھی ہیں، عوام میں برے لوگ بھی ہیں، عوام میں کم سمجھ لوگ بھی ہیں، اچھی سمجھ کے لوگ بھی ہیں، عوام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یا عوام میں بودے قسم کے بھی لوگ ہیں، عوام میں نیک طبیعت کے لوگ بھی ہیں اور بری طبیعت کے لوگ بھی ہیں۔ بھائی کسی کو فلموں اور گانوں اور تصویروں سے نفرت ہوتی ہے، نیک طبیعت کا ہے، تو ایسے لوگ بھی تو ہیں پبلک کے اندر جو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر اخبارات کو پبلک کے بیچ میں لا کر کے پڑھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو برے لوگ ہوں گے وہ تو خوشی محسوس کریں گے، جن کو فلمیں چاہیے، جن کو گانا چاہیے، جنہیں حکمرانوں کے خلاف مسالہ چاہیے، بغاوت اور خروج کا قدم بڑھانے کے لیے، عوام کو حکمرانوں سے دور کرنے کے لیے، دونوں کے دلوں میں دراڑ، دونوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو تو موقع مل جائے گا، فائدہ حاصل ہوگا، ان کو میٹیریل ملے گا، ان کو مطلب مواد ملے گا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز منکر سے خوش ہونے کا باعث ہو سکتی ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔
حاشیے بھی ہیں، حاشیے پڑھے جائیں گے بعد میں، کیونکہ بعض لوگ گرفت سے بھی خوش ہوتے ہیں تاکہ اسے پھیلائیں اور عام کریں۔ دیکھا آپ نے، ہم نے اخبار لیا اور اس پہ گرفت کیا کہ اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ برا ہے، اس میں یہ منکر ہے، اس میں یہ شر ہے، تو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو برے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے کام کی چیز مل گئی، اب اس کو ہم پھیلائیں گے، اس کو ہم اڑائیں گے، اس کو ہم یہاں سے وہاں اس کی تشہیر کریں گے اور اس کو ہے نا لوگوں کے تک پہنچائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے بعض لوگ گرفت سے بھی خوش ہوتے ہیں تاکہ اسے پھیلائیں اور عام کریں۔ تو اگر حکمران کے یہاں کوئی برائی ہے تو اس برائی کا حل اہل علم نکال سکتے ہیں، کچھ ذمہ داران جو ارباب حل و عقد ہیں، جو اس مطلب پائے کے ہیں، وہ اس کا حل نکال سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ عوام کے بیچ میں لانے کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، تشہیر ہے، بے عزتی ہے، اور دوسرے جو برے خیالات کے، بری سوچ، بری طبیعت کے لوگ ہوں گے ان کو تو بہت مزہ آئے گا، وہ اسے پھیلائیں گے کیونکہ آپ نے ان کے لیے مواد فراہم کر دیا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور ممکن ہے ایسے لوگوں کے درمیان کچھ منافق گھس جائیں، عوام کی ایک تعداد نادانوں کی ہے یا کہہ لیجیے برائی کی سوچ رکھنے والوں کی ہے۔ اب یہ چند لوگ برائی کی سوچ رکھنے والے ہیں اور کچھ اور لوگ ان کے بیچ میں گھس جائیں، منافق جو کھل کر کے سامنے نہیں آتے، بغاوت سامنے آ کے نہیں کرتے لیکن اندر سے ان کے یہاں کیا ہے؟ بغاوت، وہ ان کا ساتھ دیں تو انجام برا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شر و برائی اکٹھا ہو جائے گی اور منافق گھس جائیں گے اس کے اندر، جو سامنے ہمدردی ظاہر کریں گے اور اندر سے منافق ہوں گے، تو یہ چیز خطرناک ہے۔ تو جن کا مقصد یہ ہو اور ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان کچھ منافق گھس جائیں جن کا مقصد ہی شر و برائی اور باطل کی نشر و اشاعت ہو۔ اب اس نقطے کو سمجھیں، شیخ نے کہاں یہ بات کہی ہے، کس یعنی پہلو کو یہاں پر خاص اشارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملک سعودی عرب کی عوام ہے، یہ عوام ایک جماعت ہے، ایک حاکم کے تابع ہے نا، ایک نظام قرآن سنت سلف کا طریقہ وہاں پر رائج ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ حکمرانوں سے کچھ کمیاں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں، سماجی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ لائیں ممبر، مسجد کے اندر لا کر کے ممبر پر یا یہاں اندر بیٹھ کر کے پبلک کو سنائیں اخبار میں یہ چھپا ہے اور یہ ہے، تو اس کے سارے نقصانات تو ہی ہیں، لیکن یہ جو آخری جو بات جو ہے بتانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ایسا ہے کچھ لوگ گرفت سے بھی خوش ہوتے ہیں، برائیاں ہیں اور برائیاں ہم بتا رہے ہیں، گرفت کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے خوش ہونے والے ہوتے ہیں۔ کچھ منافق گھس جائیں جن کا مقصد ہی شر و برائی ہو، یعنی باہر کے گھس بیٹھیے، اشارہ ہے اخوان المسلمون کی فکر رکھنے والوں کی طرف۔ ایسے لوگ گھس جائیں جو آئیں گے خیر خواہی کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، مدد کے نام پر، اصلاح حال کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے کچھ منافق گھس جائیں جن کا مقصد کیا ہے؟ شر و برائی اور باطل کی نشر و اشاعت۔ لہذا معاملہ بڑا خطرناک ہے، معاملہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے۔ آج اس کی مثال ایسے آپ سمجھ لیں کہ آج اخبارات کا دور نہیں رہا، مطلب اخبارات آج بھی چھپتے ہیں لیکن یہ دور اخبارات کا نہیں رہا، آج کل یہ جو دور ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہو گیا ہے۔ عام طور پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، ایک طبقہ ہے معمولی سا جو اخبارات وغیرہ کو پڑھتا ہے، نیوز پیپرز وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن عام طور پر آج کل یہ میڈیا الیکٹرانک انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے ٹیکنالوجی کا، اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اخباروں کی بات ہے، لیکن آج کوئی کیا کرے؟ آج کوئی یہاں سے وہاں سے کلپ نکال کر کے لائے، ویڈیو لے کر کے آئے، دیکھو وہاں پر فلاں حاکم آیا تھا، اس کے ساتھ ان کا رویہ ایسا رہا ہے نا، فلاں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، فلاں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اور لا کر کے یہ دیکھو میرے پاس کلپ آئی ہے، میرے پاس ویڈیو آئی ہے، یہ دیکھو شاہ فلاں ایسا کر رہے ہیں، ولی عہد فلاں کر رہے ہیں، وزیر فلاں کر رہے ہیں، یہ دیکھو فلاں مشائخ علماء حرم کے ائمہ ایسا کر رہے ہیں۔
تو آج کل اس اخبار اور میگزینوں کو آج کے میڈیا کے حساب سے آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, اخبارات میں بھی ملتی ہیں چیزیں, لیکن آج اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہ ترقی کا دور ہے. تو اب اس طرح کی باتیں کرنے والے اگر ہم لائیں تو اب تو یہ بھی نہیں رہا نا, یہ بولنا بھی بیکار ہے کہ کوئی آئے اور مسجد میں پڑھ کر کے سنائے. کہاں سنانا ہے؟ 2-4 گروپ کے نیٹ ورک میں اس کو نشر کر دے, ایسے ہی ساری دنیا میں وہ چیز پھیل جائے. سمجھ رہے؟ لیکن پھر اس کے بعد ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس پر لگا رہتا ہے, یعنی اسی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے, پہنچ کر کے ارے ایسا آیا ہے آپ نے دیکھا ہے کیا, ایسا بولا گیا آپ نے دیکھا کیا, وہ بیان آیا ایسا دیکھا کیا. اور سب کس کے خلاف؟ ولی امر کے خلاف, اپنے حاکم کے خلاف, جبکہ وہ مسائل ایسے مسائل نہیں ہیں جس سے کوئی کفر و شرک لازم آتا ہو. حالات کی نزاکت ان سے زیادہ ملک کے حق میں کون جانتا ہے؟ سمجھ رہے؟ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقت ہے, دل کے اندر ہی ہے. حکومت کے خلاف سوچ ہے, حکومت کے خلاف سوچ عوام کے درمیان پھیلانا ہے, انہیں نفرت دلانا ہے. بھئی رائی اور رعیہ یعنی رعایا کے درمیان اگر تال میل بنے گا تو خیر عام ہوگا, فائدہ عام ہوگا, بھلائی عام ہوگی, دونوں کو ایک دوسرے سے راحت اور سکون محسوس ہوگا, کوئی بے چینی نہیں, کوئی الجھن نہیں, ملک چلے گا, چلانے والے چلا رہے ہیں, ہم رعایا میں ہیں, چل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو امن اور سکون اور راحت آپ کو مملکت سعودی عرب کے اندر دیکھنے کو آج بھی مل رہا ہے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے دنیا کے کسی گوشے میں, کسی خطے میں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اسی چیز کو آپ اس میڈیا کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ ایسا کوئی کرتا ہے تو اسی راستے پر چل رہا ہے. اور پھر ایک شر کا اور بڑا پہلو ہے آج کل کے میڈیا میں, وہ یہ ہے کہ خرد برد کرنے کے راستے بہت زیادہ ہیں. ادھر کا جھوٹ, ادھر کا جھوٹ, واقعہ 10 سال پرانا ہے, آج اس کو نشر کر دیا گیا آج کی ڈیٹ میں. ادھر کی تصویر کاٹی, ادھر کے اسٹیج کو کاٹا, ادھر سے پبلک کو کاٹا اور اکٹھا کر کے اس کو دمج کر کے اور پیش کر دیا. یہ دیکھو کل کا واقعہ ہے کہ فلاں ایسا ایسا کر رہا ہے سعودی عرب کی. تو اس زمانے میں تو یہ آسان نہیں تھا نا, اتنا ہی تھا کہ جو اخبار میں آ گیا ہے اس کو پڑھ دیا جائے. تو آج تو شر کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں لہذا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر یہ خطرناک 30 سال پہلے تھا نیوز پیپر اور اخبار کے دور میں, تو آج کل کے انٹرنیٹ کے میڈیا کے دور میں یہ کتنا خطرناک ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ کام چل رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں چل رہا ہے. فیک جھوٹ کا بازار ہے, پورا جھوٹوں کی منڈی ہے اور جھوٹوں کا بازار ہے, جھوٹ کا بازار ہے. بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنے میں. اور جھوٹ بولنا, کوئی سچی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے غور کر لیا جائے, جھوٹ بول کر کے صرف نفرت دلانا اور اسلامی ملک کے اندر امن و راحت کو, استقرار کو غارت کرنے کی فکر اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے. کوئی لا رہا ہے, دکھا رہا ہے, یہ دیکھو کس طرح سے امریکہ کی غلامی چل رہی ہے. سعودی عرب کے فلاں ذمہ دار نے اپنے گلے میں صلیب ٹانگ رکھی ہے. تصور کر سکتے ہیں؟ فلاں ملک, یورپ کی کسی ملک کی کوئی حاکمہ ہے, یا کیا کہتے ہیں وہاں کی جو ذمہ دار ہے, کوئی وزیرہ ہے, یا مثال وہاں پرائم منسٹر ہے کوئی, مثال کے طور پر صدر ہے کوئی. یہ دیکھو سعودی عرب کے حکمران کو اس سے گلے مل رہا ہے. یہ دیکھو اس کے قدموں میں جھک رہا ہے, اس کا پیر چھو رہا ہے. ایسے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو ملیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنا زیادہ اتنا دولت ہے ان کے پاس, اور عیاشیاں کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں, اور ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں. یہ سب آج کل کے دور میں پھیلانا میڈیا کے راستے سے, الیکٹرانک میڈیا کے راستے بڑا آسان ہے. اور سچائی 0 بھی نہیں, جھوٹ 110%.
تو آج کل کے دور میں یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ خیر، علاج کا طریقہ یہ نہیں ہے بھئی، میں کہتا ہوں فرض کرو کسی حاکم نے واقعی گناہ کا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے گناہ کو لا کر کے عوام کے بیچ میں پھیلا کر کے آپ کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا کہ یہ طریقہ ہوگا اصلاح کرنے کا؟ اللہ کے دین میں قیامت تک آنے والے سارے مسائل کی رہنمائی ہے، تو کیا اس مسئلے کی رہنمائی نہیں ہے؟ ہے رہنمائی، تو رہنمائی کیا ہے؟ جو رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہے، حکمرانوں کو نصیحت کرنے، سمجھانے، بجھانے، سماج سے، معاشرے سے شر فساد کے خاتمے کے لیے مثبت قدم اٹھانے کا جو راستہ ہے، وہ قدم کیوں نہ اٹھاتے؟ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ راستہ شر کا راستہ ہے، مزید شر کا۔ اور دنیا کے لوگوں نے، ملک کے لوگوں نے اور دنیا کے لوگوں نے پورے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے جب پیش رفت کی ہے اور کہیں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اسی امن اور آشتی کا جو گہوارہ ہے بلاد حرمین شریفین، وہاں کتنی جانیں ناحق گئی ہیں اور کتنا مال اور کتنی عزتیں ناحق ضائع ہوئی ہیں، صرف اور صرف اسی قسم کے لوگوں کے نتیجے۔ گھس بیٹھیوں نے گھس کر کے عوام کو اور بعض نوجوانوں کو اور بعض پڑھے لکھے لوگوں کو جو اصولوں پر نہیں رہ سکے، ان کو بہکا دیا، بھڑکا دیا، ورغلایا، اور اس کے نتیجے میں اتنے سارے نقصانات کا میرے بھائیوں منظرنامہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو بہرحال علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی قسم علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کی ہمدردی دیکھو، ان کی سوچ دیکھو، اور وہ کس قدر کرب سے، درد سے یہ بات بیان کرتے ہیں، لہذا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہیں، اللہ کی قسم علاج کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے بچو، ایسا مت کرو، یہ راستہ درست نہیں ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے امراء کا اور عوام الناس کا خیر خواہ ہوگا، وہ یہ طریقہ نہیں اپنائے گا، وہ یہ طریقہ نہیں اپنائے گا، یعنی مسجد میں غلطیاں اکٹھا کر کے اس کا اعلان نہیں کرے گا، اس کی تشہیر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز باطل پر جرات اور جسارت پیدا کرنے والی ہے۔ یہ ایک اور نکتہ ہے، ایسا کرنے کا ایک اور برا انجام کیا ہوگا۔ حاکم ہے، حاکم غلطیاں کر رہا ہے، کوتاہیاں کر رہا ہے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، وہ بھی انسان، وہ بھی کر رہا ہے۔ تو اب اگر اس کی تشہیر کی جائے، اخبار میگزین لالا کر کے پبلک کے بیچ میں پڑھا جائے، اور آج کل کے دور میں اس کو نشر کیا جائے، میڈیا کے اس دور میں اس کی ویڈیوز، آڈیوز، کلپ اور خرد برد سچائی کیا ہے نہیں ہے اس کو پھیلایا جائے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ چیز باطل پر جرات و جسارت پیدا کرنے والی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ میں کوئی غلطی کروں، مجھے اگر آپ نصیحت کر دیں، مجھے آپ نصیحت کر دیں، تو آپ مجھے نصیحت کر دیں گے تنہائی میں، تو میں تسلیم کر لوں گا، شکریہ ادا کر کے اسے میں تسلیم کر لوں گا اور اپنی حالت کو بدل لوں گا۔ لیکن اگر وہی بات آپ مجھ سے کہنے کے بجائے، جو میرا حق ہے تنہائی میں کہنا، آپ میرے ساتھ یہ صحیح سلوک نہ کریں، بلکہ پبلک کے بیچ میں پھیلائیں، عوام کے بیچ میں، مسجدوں میں، اسٹیج پر، ممبروں سے، یا آج کل کے میڈیا کے ذریعے سے پھیلائے، تو جب میں کہوں گا کہ بھائی غلطی میں نے کی تھی، مجھے اگر بتایا گیا ہوتا تو میں اپنی اصلاح کر لیتا، لیکن اب جب ساری دنیا میں جب میں بے عزت ہی ہو چکا ہوں، تو اب اس کی تبدیلی کی ضرورت بھی کیا ہے؟ باطل پر جرات اور جسارت، ڈٹائی، کہ اب تو کیا ہے، اب تو بے عزت ہو چکا ہوں، تب کیا ہے؟ جب مجھے ذلیل کر ہی دیا گیا، رسوا کر ہی دیا گیا، تو اب میں اصلاح بھی کر لوں تو کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا تو برائی جانتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ لوگ برائیوں کو بہت پھیلاتے ہیں، لیکن اچھائیوں کو نہیں پھیلاتے۔ اخفاہا و اذاعہا، برائیوں کو
اضاءہا پھیلاتے ہیں اس کو، اور اچھائیوں کو اخفا چھپاتے ہیں، اس کو پوشیدہ کرتے ہیں۔ جن حکمرانوں کے بارے میں برائی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ہاں فلاں 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 گناہ کے کام ہیں، 2 3 4 5 10 20، کیا اس کے پاس جو اچھائیاں ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے؟ کتنی اچھائیاں، گن نہیں سکتے آپ، اتنی اچھائیاں، اتنے خیر ہیں جس کو آپ گن نہیں سکتے۔ اور معاملہ بات واضح رہے، اصولوں سے ہٹنے کی بات نہیں کرتے ہم، اصولوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ منکر، یہ گناہ کا کام عقیدے اور منہج سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، عقیدے اور منہج سے تعلق رکھنے والا گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے بھائی آپ حاکموں کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تنہائی میں بتانا چاہیے، اور جب تنہائی میں نہیں بتائیں گے، پبلک کے بیچ میں پھیلائیں گے تو وہ جرات کرے گا، جسارت کرے گا، اور پھر کہے گا میری بے عزتی ہو چکی ہے تو مجھے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی معاملہ جن لوگوں کے منہج کا فساد ہے، یہی معاملہ جن لوگوں کے عقیدے کا بگاڑ ہے، آپ یہی بات ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان کو تنہائی میں نصیحت کر دی جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ اگر ان کو بھیڑ میں لوگوں کو بتایا جائے گا ان کی بدعقیدگی کو، منہج کے فساد کو، تو یہ توبہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ بلکہ جرات کریں گے، جسارت کریں گے کہ اب جب ہمیں بے عزت کر دیا گیا ہے تو ہمیں رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات ہم وہاں کہتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا تعلق عملی گناہوں سے ہے، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن عملی گناہوں سے، اسے منہج کا بگاڑ نہیں آتا، اسے عقیدے کا بگاڑ نہیں آتا، نہیں تعلق ہے اس کا عقیدے اور منہج سے۔ اور یہاں اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عقیدے اور منہج کا فساد عوام کے بیچ میں پھیل چکا ہے، وہ توبہ کریں، وہ رجوع کریں، وہ اپنی اصلاح حال کر لیں، اور یہ جان لیں کہ یہ عقیدہ جو ہم نے بنایا ہے وہ غلط ہے، یہ منہج جو ہم نے پکڑا ہے وہ غلط ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کر لے، وہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہاں بھی بہتر ہے، اور ہمیشہ سب کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس کے گمراہی پھیلانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اس لیے یہ بات کوئی بھی خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عام طور پر لوگ یہی بات کہتے ہیں بھئی آپ تنہائی میں بھی سمجھا سکتے ہیں، ان کے بڑے کارنامے بڑے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے جو بدعت دنیا کے اندر پھیلائی، جو فساد دنیا کے اندر پھیلایا ہے، اسے پوری دنیا کے لوگوں کو کیسے بچایا جائے گا؟ اس لیے دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہاں کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں جو شخص مسلمانوں کے عمرا کا اور عوام الناس کا خیر خواہ ہوگا وہ یہ طریقہ نہیں اپنائے گا، یعنی مسجد میں غلطیاں اکٹھا کر کے اس کا اعلان اور تشہیر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز باطل پر جرأت اور جسارت پیدا کرنے والی۔ اس کا نقصان ہے نا، حاکم ہے، بااختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس رسوخ ہے، وہ آزاد ہے نا، اس کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسا کریں گے، پبلک کے بیچ میں، عوام کے بیچ تشہیر کریں گے، تو یہ چیز اس کو جرأت اور جسارت پر آمادہ کرے گی۔ وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے، جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو، میرا جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو، میں ایسے ہی کروں گا، اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ تو فائدہ چاہتے تھے نا ہم، فائدہ نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ نقصان ملے گا۔ تو اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ اسے باطل پر جرأت اور جسارت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کہے گا جب اس مسئلے میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تب تو معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، لہٰذا جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہ کرے گا، جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے؟ تیسرا نقصان۔ بھئی مسجد ہے، یہ مسجد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر 500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 500 لوگ جمعے کے خطبے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے وہاں سے ممبر سے ہم نے ساری برائیاں مسلمانوں کے حکمران کی بیان کر دی۔ بھئی ان 500 لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جن کو کچھ بھی معلومات نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا برائیاں ہیں، اخبار میں کیا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ان کو معلوم ہے کیا ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔
لیکن اب ہم نے بھیڑ دیکھی تو ہم نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ بتائیے کہ کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو کچھ نہ جانتے ہیں نہ ان کو اس سے کچھ لینا دینا ہے, لیکن ہم ان کو یہ برائی بتانے والے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہم ان کو برائی بتانے والے بن جائیں گے. اور یہ بہت بڑا فساد ہے کہ ہم نے 100 200 400 لوگوں کے ذہن بگاڑ دیے. یہ برائی وہ نہیں جانتے تھے, ہم نے اپنی طرف سے ان تمام لوگوں کو برائیاں پہنچائی ہیں. جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے, لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے تھے وہ بھی اس برائی سے واقف ہو گئے. یہ بہت بڑا شر ہے, فساد ہے. یہ لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے. اب جب برائیوں کا پتہ ان لوگوں کو چل گیا جن کو نہیں معلوم تھا, تو اب یہ بتائیے کہ وہ منفی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے اپنے حاکم کے خلاف, اپنے ولی امر کے خلاف. ان کا غیظ, غضب, غصہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ دوریاں, کھائیاں بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی دونوں کے بیچ میں؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ سارے نقصانات ہیں. یعنی اس کا نقصان, یعنی عوام کے بیچ میں یہ ساری باتیں بولنے کا نقصان خود حاکم کی طرف سے بھی کو بھی پہنچے گا کہ اس کی طرف سے جسارت ہو جائے گی, جرات ہو جائے گی کہ جب مجھے بے عزت کر دیا گیا ہے تو اب جو چاہو کرو. اور پبلک کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ہیں برائی کو وہ بھی جان لیں گے. یہ دونوں کی دونوں کیا ہے؟ شر ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ طوبا لمن جعل اللہ مفتاح الخیر علی یدی ولمن وعلی من جعلہ اللہ مغلاق الشر علی یدی. خوشخبری ہے, بشارت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی کنجی ڈال دی ہے, اور بشارت ہے, خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کا تالا بنا دیا ہے. تو برائیوں کا تالا رہنا چاہیے, برائیاں پھیلے نہیں, لاک لگا ہوا ہو, ہے نا, اور بھلائیوں کی کنجی یعنی لاک کو کھول دیا ہو. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ہے. اور اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ شر کی کنجی بن جائے گی اور خیر کا تالا, خیر بند ہو جائے گا اور برائی کھل جائے گی. اچھا, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, جو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, اور آپ اس چیز کے ذریعے ان کے دروازے کھول دیں گے, ہم بتانے والے بن جائیں گے اور انہیں وہ باتیں بتا دیں گے جن سے اب تک وہ بے خبر تھے. اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ دوسرے مفاسد بھی ہیں. 2-3 مفاسد بتائے گئے کہ یہ برائیاں ہیں تشہیر کرنے کے نتیجے میں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں. تو آپ بتائیے کہ اتنی ساری برائیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے, کیا ہم حاکم کے خلاف اخبارات اور میگزینوں کو لا کر کے پبلک کے سامنے پھیلائیں گے؟ کون سا انصاف ہے؟ اگر کوئی شر دکھائی بھی دے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس پر پردہ ڈالو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسلمان, جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا سترہ اللہ علیہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی عیب پر پردہ ڈال دے گا. تو عام مسلمانوں کے بارے میں. اگر عام مسلمان کی آبرو اتنی اہم ہے اور واقعی اہم ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالا جائے, تو کیا ولی امر اور حاکم کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالا جائے؟ نصیحت کی جائے, انکار نہیں ہے, لیکن پبلک کے سامنے نہیں, ان کو رسوا نہیں کرنا, بلکہ ان سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمیں تنہائی میں خیر پہنچانا ہے اور شر سے اسے آگاہ کرنا, یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ ہے چند باتیں. یہاں پر 1-2 حاشیہ لگے ہوئے ہیں مختصر, ان حاشیوں کو بھی ہم پڑھ لیں, ہے نا, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. شروع میں شیخ نے جواب میں یہ بات کہی تھی, رہا اخبارات اور جرائد کا مسجد میں لائے جانے کا معاملہ, تو یہ تشہیر اور بے عزتی ہے. تشہیر اور بے عزتی, اس کے بارے میں حاشیے میں کہتے ہیں
کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ کے گھروں میں تصویریں لانے سے ان کی حرمت اور تقدس پامال ہوتا ہے۔ یہ بھی تو برائی ہے کہ نہیں برائی ہے؟ کہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، کیا فوٹو دیکھنے کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیا فوٹوگرافی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہوا ہے؟ ظاہر سی بات تصویریں مسجد میں کیوں لائی جائیں؟ تصویریں مسجد میں کیوں لائی جائیں؟ تصویروں کو مسجد میں لانا منع ہے۔ کن لوگوں نے کیا تھا؟ مشرکین نے کام کیا تھا۔ بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہا تلک الصور۔ لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب ان کے اولیاء یا صالحین یا ایسے ہی انبیاء کی وفات ہو جاتی تھی تو وہ ان کی قبروں پر مسجد سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور انہی تصویروں کو اس مسجد کے اندر بھی لگا دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر داخل نہیں ہوتا، ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں تصویریں ہوں اور کتا ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بات ہے، وہاں نہیں داخل ہوتے۔ تو مسجدوں کا تقدس اس سے بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہاں کیوں فوٹوگرافی لائیں گے؟ فوٹوگرافی کس کا کام ہے؟ اور فوٹو لانا، دکھانا، پڑھنا، بولنا، اس کے بارے میں تبصرے کرنا، کیا مسجد اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ تصویریں اللہ کر لوگوں کو دکھائی جائیں؟ تو تصویروں کو مسجد میں لانے کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تصویریں لانے سے مسجدوں کی حرمت اور اس کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے چوٹی کے عالم اور امام محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، کہتے ہیں، یہ محمد بن ابراہیم آل شیخ ہیں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تھے، پورے سعودی عرب کے مفتی عام تھے۔ ان کے بعد پھر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی بنائے گئے، مفتی عام۔ یہ کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن آل شیخ، محمد بن ابراہیم آل شیخ کہتے ہیں، رہا مسئلہ تصویروں کے استعمال کے حکم کا، تصویروں کے استعمال کے حکم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ ذی روح کی کوئی بھی تصویر ہو اس کا استعمال حرام ہے۔ فقہاء نے صراحت سے یہ بات کہی ہے کہ جاندار کی کوئی بھی تصویر ہو، جاندار کی، یہاں جیسے ہم جاندار ہیں، یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، کتے بلی ہیں، گھوڑے گدھے ہیں، مثال کے طور پر جو بھی جاندار ہیں، خواہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں جو جاندار ہیں، کیا کہا؟ فقہاء نے صراحت فرمائی ہے کہ ذی روح کی کوئی بھی تصویر ہو اس کا استعمال حرام ہے، اس کا استعمال حرام، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے تصویر کی، سورہ تصویر کی مذمت فرمائی ہے کہ تصویر کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے، تو اس کا استعمال حرام ہے، خواہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر۔ دیکھا، تصویروں کا استعمال کرنا حرام ہے، مسجد کے اندر بھی حرام ہے، مسجد کے باہر بھی حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر مسجد کے باہر کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے۔ مسجد کے اندر کرنا کیا ہے؟ زیادہ سنگین، خطرناک ہے۔ لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی، اس میں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی اور اللہ کے گھروں میں تصویر کے استعمال کی حرمت شدید اور اس کا جرم اور سنگین تر ہے۔ یعنی تصویروں کو استعمال کرنا مسجد کے باہر، کھانے کا ٹیبل ہے، شادی بیاہ ہے، پکنک ہے، گھومنا پھرنا ہے، یہاں وہاں ہے، یہ حرام ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ تصویر کشی کرنا، تصویروں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن مسجد کے اندر اگر آدمی آ کر کے تصویر لائے، تصویر دکھائے، تصویر کھینچے، تو یہ زیادہ سنگین ہے کہ نہیں سنگین ہے؟ کیونکہ مسجد ہے اور مسجد کا تقدس اور اس کا احترام بہت بڑا ہے، تو اس کے استعمال کی حرمت شدید اور اس کا جرم اور سنگین تر ہے۔ اچھا، اور نماز کی ادائیگی کی حالت میں ان تصویروں کا استعمال کرنا یا انہیں لیے رہنا تو سب سے بڑی جرأت و جسارت ہے۔ آدمی نمازوں کے اندر بھی تصویر ہے نا، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، شیعہ وغیرہ کے تو یہاں تو خاص طور پر پایا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر اور جو ان کے فرقے ہیں کہ وہ اپنے بڑے اور اپنے پیشوا کی تصویر سامنے رکھتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں ان تصویروں کا لانا یا انہیں لیے رہنا، تو یہ سب سے بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہم۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک مسجد کی حرمت کا بھی مسئلہ ہے کہ فوٹو اور اخبارات سب لا کر کے مسجد میں آپ کیوں پیش کریں گے؟ بھئی وہ بھی حرام ہے۔ مسجد کے باہر بھی فوٹوگرافی حرام ہے، مسجد کے اندر لا کر کے آپ دکھائیں گے تو اور زیادہ حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ فتاوی اور رسائل شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، ان کے فتاوی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے فتوے دیے تھے، وہ جمع ہیں، ان میں یہ بات بھی موجود ہے۔ آخری بات، دوسری بات جو شیخ نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ بسا اوقات یہ چیز منکر سے خوش ہونے کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ منکر سے خوشی، جو برے لوگ ہیں برائی سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حاشیے میں کہتے ہیں بلکہ اس طریقے میں عوام الناس کو برانگیختہ کرنا اور رعایا کے سینوں میں حکمرانوں کے خلاف غیظ و غضب کی آگ بھڑکانا ہے۔ ایسا اگر کیا جائے گا کہ مسجد میں لا کر کے اخبار پڑھے جائیں اور حکمرانوں کے خلاف باتیں کی جائیں تو یہ طریقہ عوام کو بھڑکانے اور رعایا یعنی پبلک کے سینوں میں حکمرانوں کے خلاف سخت غصے کی آگ بھڑکانا ہے۔ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اچھا، اور اس میں کتنا بڑا فساد اور منکر ہے، اور اس سیاسی برانگیختگی کے نتیجے میں یعنی سیاسی طور پر بھڑکانے کے نتیجے میں جو لاقانونیت، اتھل پتھل اور عدم استقرار بپا ہوگا، یعنی اسموتھ جو نظام چل رہا ہے ملک کا وہ کیا ہو جائے گا؟ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس سیاسی برانگیختگی کے نتیجے میں جو لاقانونیت، اتھل پتھل اور عدم استقرار بپا ہوگا پوشیدہ نہیں ہے، ہر آدمی جان سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس میں کوئی مصلحت بھی ہو، فرض کر لو کہ ہاں بھائی اخبار لانے مسجد میں پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، مصلحت بھی ہو سکتی ہے، اگر مان لو بالفرض ہے نہیں لیکن مان لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ درء المفاسد اولا یا مقدم علی جلب المصالح۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ کہ مفاسد کا ٹالنا مصلحتوں کے حصول پر مقدم ہے، اس قاعدے پر عمل کرنا ہوگا۔ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ قاعدہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ برائیوں کو ٹالنا، بھائی برائی نہ آئے، یہ زیادہ اہم ہے برخلاف اس کے کی خیر اور بھلائی حاصل ہو۔ خیر اور بھلائی حاصل ہو یہ بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ برائی نہ آئے۔ تو برائی کو ٹالنا یہ زیادہ بہتر ہے، بالمقابل کس کے؟ برائی مفاسد کا ٹالنا مصلحتوں کے حصول پر مقدم ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں ایسی صورت میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم مفاسد کو ٹالیں، جہاں تک ہو سکے برائی کا خاتمہ ہو، برائی سے بچیں، برائی کو دور رکھیں، کیونکہ فائدہ حاصل نہ ہو یہ تو چلا لیں گے، لیکن برائی آ جائے اسے ہم نہیں چلائیں گے۔ یہی بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ مصالح کے حصول کے مقابلے میں یعنی اچھائیوں اور بھلائیوں کے حصول کے مقابلے میں برائیوں کو ٹالنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں یہاں پر حاشیے کے اندر لکھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حکمرانوں کے خلاف میرے بھائیوں کوئی بات پبلک میں لا کر کے نہیں کرنا ہے، اخبار یا میڈیا یا ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اور اس کے میرے بھائیوں شارٹس ہیں، اس کی ریلز ہیں اور کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو لا کر کے عوام میں پھیلانے میرے بھائیوں کا کوئی اچھا خیرخواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ سارے مفاسد جنم لیں گے جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے شر سے، اس طرح کے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ولی امر اور حاکم کی اطاعت کرنا، اس کو سنبھالنا اور بغاوت کا جھنڈا اٹھانے سے گریز کرنا،
یہ منکرات اور یہ برائیاں عوام کے بیچ میں پھیلانے سے گریز کرنا یہ کتنا اہم کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ چوکنا اور ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔